الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت لباس کی ہے۔ لباس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا ہے یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ لباس صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا، انسان کی عزت، وقار، تقوی اور اس کی شخصیت اور اسلامی شناخت کی علامت ہے۔ اگر لباس کے اندر یہ تمام چیزیں نہ پائی جائیں، نہ ہی اس کے اندر زینت ہو، نہ ہی اس کے اندر ستر پوشی ہو، اور نہ ہی اس میں تقوی ہو، تو پھر لباس کا صحیح مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آیت سے تو یہی پتہ چلا کہ لباس کے 3 مقصد ہیں، ستر پوشی، زینت اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی۔ یہ 3 چیزیں لباس میں ہونی چاہیے۔ اگر لباس صرف فیشن بن جائے اور تقوی ختم ہو جائے تو پھر وہ لباس نہیں رہتا، پھر وہ اپنی اصل روح جو ہوتی ہے اس کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے آدمی ایسا لباس پہنے جو زینت والا بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اس سے ستر پوشی بھی ہو۔ آدمی کا جو ستر ہے وہ ستر کیا ہے؟ چھپ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لباس کے بارے میں بھی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جیسے پاکی صفائی کے بارے میں ہدایات آئیں، گزشتہ ہفتے صحت کے بارے میں ہدایات آئیں کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے لباس کے بارے میں بھی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک مومن کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آدمی کا جو لباس ہو وہ حلال کمائی سے ہو۔ کس سے ہو؟ حلال کمائی سے لباس ہو، حرام کمائی سے نہ۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو کیا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ لباس اگر حرام کمائی سے ہوگا تو پھر وہ لباس عبادت کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔
لباس اگر حرام کمائی سے ہوگا تو وہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو بہت لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے پراگندہ بال ہیں، پراگندہ اس کا جسم ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں دعا کر رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، یعنی جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس کیا ہے؟ حرام پیسے کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے میں اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے گا؟ تو کیا پتہ چلا کہ لباس اگر حرام کمائی سے ہوگا تو وہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے لباس کیسا ہونا چاہیے؟ لباس حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ آج ہم لباس کی خوبصورتی پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے کی ڈریس آتی ہیں، اور کس لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ لباس کی خوبصورتی پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہم ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو لباس آ رہا ہے یہ حلال کمائی سے آ رہا ہے یا حرام کمائی سے آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو برانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا جو کپڑا ہے وہ سیاہ رام کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے، ریمنڈ کا ہے۔ اللہ اس کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری پینٹ مفتی کمپنی کی ہے، نہ، اللہ کو برانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو لباس آیا ہے وہ حلال پیسے سے آیا ہے یا حرام پیسے سے آیا ہے۔ اگر حلال پیسے سے آیا ہوگا تو اس لباس پہنے ہوئے حالت میں آدمی کی دعا قبول ہوگی، اور اگر لباس حرام پیسے سے آیا ہوگا پھر وہی لباس جس پر آپ نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں برانڈ کے چکر میں، دوسری چیزوں کے چکر میں، پھر وہی لباس آپ کی عبادت کی قبولیت میں، آپ کی دعا کی قبولیت میں کیا ہے؟ رکاوٹ بن جائے گا۔ تو اس لیے کیا ہے؟ لباس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے اور اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی جو لباس پہنے وہ حلال کمائی سے پہنے، حرام کمائی سے نہ پہنے۔ خود بھی حلال کمائی سے لباس پہنے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کمائی سے لباس پہنائے، ورنہ پھر یہی لباس جہنم کا لباس بننے میں دیر نہیں کرے گا۔ لباس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی کا جو لباس ہو وہ مکمل سطر ڈھانکنے والا ہو، اس میں آدمی کا سطر کھلا نہ رہے۔ اس لیے کہ لباس کا مقصد ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے سطر کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ ایسا لباس ہم نے نازل کیا، اور اگر لباس ایسا ہو کہ جس میں یہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو پھر وہ لباس نہیں ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب دونوں نے درخت کو کھا لیا، حضرت آدم نے، حضرت حوا نے درخت کو کھا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے لباس کو اتار لیا گیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے، درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آدمی کو بے لباس کر دے۔ پھل کھایا، اللہ نے لباس اتار لیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی کا سطر کھل جائے، آدمی بے لباس ہو جائے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدمی لباس کیسا پہنے؟
ایسا پہنے جس میں آدمی کا سطر چھپ جائے، جس میں اس کی کیا ہے سطر پوشی ہو۔ ایک جگہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کیوں؟ ینزع عنہما لباسہما، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے تمہارے لباس کو چھین لے، تم سے تمہارے لباس کو چھین لے۔ تو سطر کا ڈھانپنا، سطر کا چھپانا، لباس سے سطر کی حفاظت کرنا، یہ ایمان کی علامت، اور ننگا ہو جانا، سطر کو کھول دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ تو لباس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنے جس لباس سے اس کی کیا ہے سطر پوشی ہو، جس سے آدمی کا لباس، اس کا سطر کیا ہے وہ چھپ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ نے کپڑے کو اسی حال میں رکھا، اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانپا۔ حضرت عمر آئے، آپ نے اسی حال میں رکھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، کپڑوں کو درست کر لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سطر کو کیا ہے چھپایا۔ تو لباس سے کیا ہے سطر کو چھپایا جاتا ہے، سطر کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں فیشن کے نام پر جسم کو دکھانا ترقی سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا کم لباس پہنا ہوا ہوگا اس کو اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے۔ جو لڑکی، جو عورت جتنا کم لباس پہنے ہوئے ہوتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اصل بات یہ ہے، ترقی یافتہ یہ ہے، اسلام کو ماننے والا وہ ہے کہ جو آدمی اپنے سطر کو ڈھانپنے والا ہو، جو عورت اپنے سطر کی کیا ہے حفاظت کرنے والی ہو۔ ورنہ سطر کے کھولنے پر تو حدیث شریف کے اندر وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، جہنم کے اندر میں نے عورتوں کی ایک جماعت ایسی دیکھی ہے کہ وہ عورتیں دنیا میں ایسا لباس پہنتی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں کہاں جائیں گی؟ جہنم کے اندر جائیں گی۔ کا نساء کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں۔ کیسے؟ یا تو لباس اتنا باریک پہن رہی ہیں کہ جس سے جسم کیا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، چھن کر نظر آ رہا ہے۔ ایسی عورت کیا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہلے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ عورت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یا تو اس وجہ سے کہ اتنا ہلکا اور باریک لباس پہنیں گی کہ جس سے ان کا جسم نظر آئے گا، یا اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنیں گی کہ ان کے جسم کی ساخت نظر آنے لگے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی کیا ہے ننگی ہے، اور ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو لباس کا دوسرا اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں سطر پوشی ہو، جس میں آدمی کا سطر چھپ جائے، اور عورت ایسا لباس پہنے کہ جس میں اس کا بھی سطر چھپ جائے۔ نہ باریک ہونا چاہیے، نہ چست ہونا چاہیے، ڈھیلم ڈھالا لباس ہونا چاہیے۔ لباس کا تیسرا اور اہم بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا لباس الگ الگ ہونا چاہیے۔ مرد کا لباس الگ ہو، عورت کا لباس الگ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح لباس پہنے، اور لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی طرح لباس پہنے۔
اور ایک دوسری حدیث میں جو بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر بھی لعنت، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی لعنت۔ مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، دونوں کے لباس کے اندر ڈیفرنس ہیں، دونوں کے لباس کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایسا لباس نہ ہو کہ مرد عورتوں کی طرح لباس پہن رہا ہو اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہن رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو یہی ہو رہا، نوجوان ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کرتا گھر سے تو کسی مستورات کا نہیں اٹھا کر پہن کر آ گئے۔ ایسا چڑک بھڑک، ایسا سرخ رنگ والا کہ جس پر کڑائی بھی ہو رہی ہو، موتی بھی لگے ہوئے ہیں، ستارے بھی لگے ہوئے ہیں، اتنی کڑائی والے کرتے، اتنی چڑک بھڑک والے کرتے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت کا کرتا ہے یا مرد کا کرتا ہے۔ اور عورتیں ایسے لباس پہن رہی ہیں جو مردوں کے لباس ہیں۔ اس زمانے میں جو لباس مردوں کے ساتھ کسی زمانے میں مخصوص تھے، آج وہ لباس کیا ہے؟ عورتیں پہن رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، دونوں ملعون ہیں، دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ مرد کو اپنی شایان نشان لباس پہننا چاہیے اور عورت کو اپنی شایان نشان لباس پہننا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے، مدینے کے اندر ایک آدمی تھا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، عورتوں کی طرح بولتا تھا، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا کہ اس کے چکر میں دوسرے بھی بگڑیں گے، اس کو دیکھ دیکھ کر دوسرے بھی بگڑیں گے۔ آپ نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا، اور آپ نے حدیث شریف کے اندر حکم فرمایا، اخرجوہم من بیوتکم، ایسے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی بگاڑیں گے، دوسروں کو بھی خراب کریں گے۔ اور ہمارے یہاں پر لوگوں کو قانونی درجہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری الگ تنظیم بنا لی ہے، ان کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے دھرنے ہو رہے ہیں، وہ اپنی مانگوں کو پوری کر رہے ہیں کہ ہم جیسا چاہے لباس پہنیں، جیسا چاہے زندگی گزاریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیا تھا کہ دوسروں کو بھی خراب کرے گا۔ تو لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جس قوم کے مرد عورتوں کی نقالی کرنے لگے اور جس قوم کی عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگے، وہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ وہ قوم اپنی شناخت کھو دیتی، اس کی شناخت، اس کی پہچان باقی نہیں رہتی، پہچان ہی نہیں ہے، نہ مرد کا پتہ نہ عورت کا پتہ۔ دونوں ایک سے لباس پہن رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لباس پہن رہے ہیں۔ تو مردوں کو یہ حکم ہے کہ زیادہ گاڑے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں، جو جس رنگ کے کپڑے عورتیں استعمال کرتی ہوں اس رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنیں۔ اور کڑھائی کا بہت زیادہ ہونا، ستارے لگے ہوئے ہونا، موتیوں سے بھرا ہوا ہونا، یہ وہ کپڑے ہیں جو عورتوں پر اچھے لگتے ہیں، نوجوانوں پر یہ کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ نوجوانوں کو تو سادہ لباس پہننا چاہیے، سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ مرد عورتوں والے کپڑے پہن رہے ہیں اور عورتیں مردوں والے کپڑے پہن رہی ہیں، تو مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ مرد کا لباس الگ ہونا چاہیے، عورت کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ لباس میں چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لباس شہرت والا نہ ہو، لباس شہرت والا نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے آدمی دنیا کی شہرت حاصل کرے، لوگوں کی واہ واہی حاصل کرے اور لوگوں کی توجہ کو حاصل کرے، ایسا لباس شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا،
من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے سے نہیں روکتا، آپ اچھا سے اچھا لباس پہنے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنے، لیکن اسلام ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ لباس پہننے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، شہرت نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ گھٹیا لباس پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ جی ہے۔ آپ نے فرمایا کس شکل میں ہے؟ کہا کہ بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، تمام شکل میں میرے پاس مال و دولت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا ہے، تو اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے کہ تم اچھا لباس پہنو، خوبصورت لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو۔ تو اچھا لباس پہننا یہ شریعت میں اس سے منع نہیں کیا گیا، قیمتی لباس کوئی پہنے اس سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا، لیکن آدمی اس نیت سے لباس پہنے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور شہرت کی نگاہ سے آدمی لباس پہنے، یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ ایک صاحب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس بھی عمدہ ہو، میری ٹوپی بھی عمدہ ہو اور میری چادر بھی عمدہ ہو، حتیٰ کہ میرا جو کوڑا وہ بھی عمدہ ہو، یہ تمام چیزیں انہوں نے گنوائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر چیز عمدہ سے عمدہ ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تم لباس پہننے کے بعد دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھو، یہ ہے تکبر۔ ورنہ اگر آدمی قیمتی لباس پہن رہا ہے، شکر ادا کرنے کی نیت سے پہن رہا ہے، خوبصورت لباس پہن رہا ہے، اللہ کی نعمت کا اثر میرے جسم پر ظاہر ہو اس لیے لباس پہن رہا ہے، تو یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اور یہ شریعت کے اندر پسندیدہ ہے۔ تو لباس کا چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی شہرت والا لباس نہ پہنے، شہرت کی نیت سے، واہ واہی کی نیت سے، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی نیت سے لباس نہ سمجھے، بلکہ اس نیت سے لباس پہنے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کا اثر میرے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو بیان کیجئے، اس نعمت کو لوگوں میں بیان کیجئے، اور وہ بیان کب ہوگی کہ جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ اچھا لباس رکھیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر رکھیں، ہر چیز اگر آپ اچھی رکھیں اور اس میں دوسروں کو ذلیل کرنے کی نیت نہ ہو، ان کو پریشان کرنے کی نیت نہ ہو، تو پھر یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی جو لباس پہنے وہ کیا ہے؟ شہرت والا نہ ہو، تکبر اس کے اندر نہ ہو۔ پانچواں شریعت کے اندر اصول یہ ہے کہ جب آدمی لباس پہن رہا ہے تو لباس پہننے میں آدمی دعا پڑھے، دعا کا اہتمام کرے۔ آپ بتائیں، آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، ہر آدمی نئے کپڑے پہن کر آیا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لباس پہنتے وقت دعا پڑھی؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب لباس پہنا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا آپ کو اکثر کو میں سمجھتا ہوں شاید دعا یاد بھی نہیں ہوگی، اور پھر وہی بات، جب آپ کو دعا یاد نہیں ہے لباس پہننے کی تو پھر آپ اپنے بچوں سے کیا کہیں گے جب وہ نئے کپڑے پہنیں گے، جب وہ لباس پہنیں گے؟ دعا تو خود آپ کو یاد نہیں ہے، جب آپ کو یاد ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، ان کو کہلوا سکتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। ये लिबास पहनने की दुआ है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने मुझे लिबास पहनाया, जिसने मुझे ऐसा लिबास पहनाया जिससे मैं अपनी शर्मगाह को भी ढक रहा हूं, और ऐसा लिबास पहनाया जिससे मैं ज़ेब व ज़ीनत भी इख्तियार कर रहा हूं। लिबास से आदमी की सतरपोशी भी होती है, आदमी खूबसूरत भी लगता है, हैंडसम भी लगता है। ये दुआ वही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। हर हफ्ते कोई ना कोई दुआ आप हजरात के सामने आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते एक दुआ आप हजरात के सामने बयान की थी, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इतनी खूबसूरत दुआ है। इस दुआ के पढ़ने से आदमी पर अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा वो कर्ज अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला उसको सेहत की नेमत से नवाजता है। किसी को याद कर, किसी ने याद की दुआ? हर हफ्ते कोई ना कोई दुआ हजरात के सामने आ रही। अगर मैं किसी जुमा को कोई वजीफा बता दूं कि ये वजीफा ऐसा है कि इसके पढ़ने से आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, सब याद करने पर लग जाएंगे। जहां पर जाहिरी फायदा नजर आता है हम उस फायदे के पीछे भागते हैं, और जहां पर बातनी फायदे पोशीदा होते हैं हम उसके पीछे नहीं जाते। इतनी खूबसूरत दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब लिबास पहनते थे आप इस दुआ को पढ़ते थे। याद करेंगे इस दुआ को? इंशाअल्लाह तो कह दें, करेंगे याद दुआ इस दुआ को। खुद भी इस दुआ को याद करने का एहतिमाम करें, अपने घर में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को भी याद कराने का एहतिमाम कराएं। फायदा क्या है कि अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए हैं कि तूने मुझे ऐसा लिबास दिया कि जिससे मैं अपने सतर को भी ढक रहा हूं और ज़ेब व ज़ीनत भी हासिल कर रहा हूं। इस दुआ के बदले में अल्लाह क्या देगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी इसकी हिफाजत करेगा। ये इसका फायदा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना, LIC का जो बना रहा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यही दुआ का मामला यही है कि जो आदमी कपड़े पहनते वक्त इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी में भी हिफाजत करेगा, जिंदगी के बाद भी हिफाजत करेगा। और एक हदीस में तो ये अल्फाज है कि अल्लाह उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो 5वां उसूल ये है, जब आप कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़ा पहनने में आप दुआ का एहतिमाम करें, जो दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। छठा उसूल यह है लिबास पहनने का कि जब आप लिबास पहन रहे हैं तो लिबास पहनने से पहले उसको एक मर्तबा जरूर झाड़ लें, एक मर्तबा जरूर झाड़ लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जंगल में थे, आप मोजे पहन रहे थे, आपने एक मोजा पहन लिया। जब आपने दूसरा मोजा पहनने का इरादा किया, एक कौवा आया, मोजा आपके हाथ से लेकर ऊपर उड़ गया, और काफी ऊपर जाने के बाद जब उसने मोजा जमीन पर फेंका तो जमीन पर चोट लगने की वजह से उस मोजे से एक सांप निकलकर बाहर आया, सांप निकलकर बाहर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद की कि जब भी कपड़ा पहने, जब भी मोजा पहने तो मोजे को क्या है, जरूर झाड़ें, कपड़े को जरूर झाड़ें। आपने कपड़ा दीवार पर टांग दिया, हो सकता है उसके अंदर छिपकली चली गई हो सकता है उसके अंदर कोई और कीड़ा चला गया हो, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए शरीयत की हिदायत क्या है कि आप कपड़े को क्या है, झाड़ लें। और जो लोग जूतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, जूतों को तो जरूर झाड़ कर और देख कर पहनना चाहिए। सर्दी के मौसम में आम तौर पर गर्माई हासिल करने के लिए कीड़े मकोड़े जूतों में घुस जाते हैं। गर्मी के मौसम में भी हो सकता है, बरसात में कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ खूब जमीन से बाहर निकलते हैं। तो जो आदमी जूता पहनते हैं, बंद जूता पहनते हैं, वो तो इस बात का खास एहतिमाम रखें कि जूता पहनने से पहले उसको जरूर झाड़ लें, उसको जरूर देख लें। तो छठा उसूल क्या है
کہ آپ جو بھی کپڑا پہن رہے ہیں کپڑا پہننے سے پہلے اس کو کیا ہے جھاڑ لیں۔ اور ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر آپ شرٹ پہن رہے ہیں یا کرتا پہن رہے ہیں یا قمیض پہن رہے ہیں یا شیروانی پہن رہے ہیں یا کوٹ پہن رہے ہیں تو اس کے پہننے میں سب سے پہلے آپ اپنا دایاں ہاتھ آستین کے اندر ڈالیں، دایاں ہاتھ آستین کے اندر ڈالیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرنا، دائیں طرف سے کرنا پسند تھا۔ شرٹ پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ اندر ڈالیں۔ پینٹ پہن رہے ہیں یا پائجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر ڈالیں۔ موزہ پہن رہے ہیں پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، جوتا پہن رہے ہیں پہلے دائیں پاؤں کے اندر پہنے، جوتا نکال رہے ہیں پاجامے میں سے آپ اپنا پاؤں نکال لیں تو پہلے بایاں نکالیں، کرتے میں سے آپ اپنا ہاتھ نکال رہے ہیں تو پہلے بایاں ہاتھ نکالیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے آداب ہیں، چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں، لیکن اس کے فائدے بڑے ہیں، اس کے فائدے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی ایسے وقت میں میری سنتوں پر عمل کرے جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو تو ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ساتواں اصول یہ ہے کہ لباس کیا ہے وہ دائیں طرف سے پہننے میں ابتدا کریں۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ لباس آپ سفید پہنیں۔ کون سا لباس پہنیں؟ سفید لباس پہنیں۔ سفید لباس اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ آپ نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو اس لیے کہ یہ پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور اسی لباس میں اپنے مردوں کو کفن دو، اسی لباس میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمیشہ عادت یہ تھی کہ آپ سفید لباس پسند کرتے تھے اور اس کو پہنا کرتے تھے۔ اور قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک سفید کپڑا آپ کے بدن پر رہے گا وہ میلا نہ ہوگا، وہ ذکر کرتا رہے گا، اس کے ذکر کی برکتیں آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کون سا لباس پہنے؟ سفید لباس پہننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ اور آخری ہدایت یہ ہے کہ جب آپ لباس پہن رہے ہیں تو خاص طور سے پائجامہ ہے یا لنگی ہے یا پینٹ ہے یا کوئی اور کپڑا ہے، آپ اس کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھیں، اس کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایک صاحب مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا دوبارہ سے وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو۔ انہوں نے دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے پھر ان سے کہا کہ وضو کر کے آؤ اور نماز پڑھو، انہوں نے پھر ایسے کیا۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان یصلی وہو مسبل ازار وان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل، کہ وہ نماز اس حال میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، اور نماز کی حالت میں اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا اللہ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ہم بھی یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بے اعتدالی میں بھی جان بوجھ کر بھی ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ جو نماز ایسی حالت میں پڑھی جائے کہ جس میں لباس ٹخنے سے نیچے پڑا ہو اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ تو لباس کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ پینٹ پہنے ہوئے ہوں یا پائجامہ پہنے ہوئے ہوں یا لنگی پہنے ہوئے ہوں، آپ کا وہ جو کپڑا ہے وہ ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے۔ یہ 9 مختصر سے آداب تھے لباس کے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اور بھی اس کے بارے میں آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسلامی طریقے سے لباس پہننے کی